السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تسبیحات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو خالق قل، مالک حقیقی، رازق مطلق، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج بروز جمعہ صبح 10 بجے کا یہ پروگرام جو محترم فضیلت الشیخ یاسر جابری حفظہ اللہ تعالی کی کلاس اور ان کے مکتب جالیات میں ہر ہفتے ہوتا ہے، ان کی عدم موجودگی میں یہ ذمہ داری مجھے آج سونپی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے یہ ذمہ داری کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم بیان کریں کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ حق اور سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان، اس کی ایک فطرت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی سے جو ہے تعلق بنا کے، دوستی رکھ کے اس کو خوش بھی کرتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، دنیا میں بھی، اور یہ ایک فطرت ہے اس کی۔ آخرت والے، جس کا ایمان آخرت پہ ہے، وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آخرت میں بھی میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنی ہی جتنی اس کی عقل ہوتی ہے، محدود ہوتا ہے، اور جس طرف اس کی سوچ ہوتی ہے وہ اس طرف سوچتا ہے۔ تو مختلف لوگ جو ہے اس دنیا میں اچھے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، یقیناً ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، اور وہ برے دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی برے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوستی کا، آپس کے اندر تعلقات کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بھی ہے اور بڑا گہرا اثر بھی ہوتا ہے۔ اچھے بھلے، اچھے لوگ، لیکن جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر میں یہ خود بھی بیچارہ جو ہے وہ دین سے دور نظر آتا ہے، کبھی نمازوں کے اندر سستی نظر آتی ہے،
اور اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کی دوستی جو ہے وہ ایسے لوگوں سے ہو گئی ہے کہ جو دیندار نہیں ہیں اور جن کا جو ہے دین سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو انسان ضرور سامنے رکھے کہ میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، کس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، میرے دوست، میرے احباب، میرے تعلقات کس کے ساتھ ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ، بلکہ دین پڑھے ہوئے، بعض ایسے ملحد قسم کے لوگوں سے ان کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے، پھر جنہوں نے دین پڑھ کے دین کا دفاع کرنا تھا وہ دین پڑھتے ہوئے اور دین کو جانتے ہوئے بھی ان کے بھی نظریات ملحدانہ ہو جاتے ہیں. وہ بھی اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی قلم سے کچھ ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جن سے جھلک ملحد اور الحاد کی آ رہی ہوتی ہے، دین سے دوری کی، حالانکہ دیندار ہوتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی سوسائٹی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، ان کی دوستی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. کسی کے ساتھ بیٹھ کے بار بار ان کی باتیں بار بار سن کے، بار بار ان کے باتیں سننے کے بعد جو ہے انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے اور مثال بیان کی ہے کہ نیک ہم نشین اور برے ہم نشین، نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے، ایک خوشبو بیچنے والا اور ایک بٹھی جلانے والا. خوشبو بیچنے والا، اس سے دوستی ہوگی تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو آپ اس کی خوشبو خرید لیں گے، نہیں خریدیں گے تو آپ کو گفٹ دے دے گا، گفٹ بھی نہیں دے گا تو کم از کم وہ اس خوشبو کو جب بیچ رہا ہوگا کھولے گا آپ تک خوشبو آئے گی، نقصان نہیں ہوگا. اور ایک بٹھی جلانے والا، سنار جو بٹھی جس کا جلانا کام ہے، تو پھر اس کے ساتھ اگر دوستی ہوگی تو یقیناً آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی بٹھی کی چنگاری آگ کے آپ کے کپڑوں پہ پہنچے گی، کپڑے جل جائیں گے آپ کے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو دور بیٹھیں گے تو کم از کم آپ کو جو ہے اس کی گرمائش آگ کی آئے گی. اس سے بھی زیادہ دور بیٹھیں گے تو کم از کم آپ کو دھواں تو آئے گا نا، نقصان ہی نقصان ہے. تو یہ اچھے اور برے دوست کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا اثر دوستی کا دنیا آخرت دونوں پر پڑتا ہے. روز محشر کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت مخلوق میں سے بدترین لوگوں کے ساتھ کھڑا کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس نے اس کی حفاظت کی، کس کی؟ نماز کی اس نے حفاظت کی، یہ نماز اس کے لیے نور ثابت ہوگی، برہان دلیل ثابت ہوگی اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گی. اور جس شخص نے اس نماز کی حفاظت نہیں کی، جس شخص نے اس نماز کی حفاظت نہیں کی، لم تکن لہ نورا ولا برہانا، اس کے لیے نہ تو یہ نماز نور ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی اور نہ برہان کوئی دلیل بنے گی اس کے لیے، بلکہ قیامت کے دن وہ شخص قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ کفر کے سب سے بڑے سردار ہیں فرعون، حامان. فرعون جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، رب کا دعویٰ جس نے کیا تھا، یہ بے نمازی، نماز کو ضائع کرنے والا فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا. کس کے ساتھ اب دوستی ہو جائے گی اس کی؟ نماز چھوڑ دی اس نے، اس کا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور اس طرح قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اچھا یہ لوگ ایسے بد نصیب ہیں. اچھا کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت انبیاء، صلحاء، شہداء
اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے انبیاء کے ساتھ، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ساتھ نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ ان سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم، رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو آج ہمارا موضوع کچھ اس حوالے سے ہی ہوگا کہ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کن لوگوں کو ملے گا۔ قیامت کے دن کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا، آپ کی قرابت ملے گی، رفاقت ملے گی قیامت کے دن۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، اس کی تمنا اور آرزو ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور جنت میں بھی اللہ کے رسول کا مجھے قرب ملے۔ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے ایک صحابی کا، جو اس کے اندر آئے گا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا قیامت کے دن، ان میں سے سب سے پہلے قسم کی جو لوگ ہیں وہ متقی لوگ ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تقوی کی جو علامات ہیں، تقوی کے جو اعمال ہیں، وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے استفا فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ متقی لوگ ہی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی وصیت کی تھی۔ فرمایا، وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا۔ اے معاذ بن جبل، بلا شک و شبہ متقی قسم کے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں، کسی بھی کنٹری سے ہوں، کسی بھی جنسیات سے ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا تقوی ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں بھی اگر کسی کا مقام اور کسی کا مرتبہ ہے، وہ صرف تقوی ہے۔ بس تقوی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اللہ کے بھی قریب تر ہو سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب تر ہو سکتے ہیں۔ حسب و نسب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی سید ہو، قریشی ہو، آل رسول سے ہو، آل بیت سے ہو، اور کوئی حبشی ہو، غلام ہو، فارس سے ہو، اجمی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف تقوی کی بنیاد پر آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو تقوی کسی کی ملکیت نہیں ہے، میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں محنت کرنی ہے، محنت جتنی کریں گے، عمل جتنا زیادہ کریں گے، اللہ سے جتنا ڈریں گے، تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تو جب تقوی پیدا ہوگا تو اللہ کے بھی دوست بن جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست بن جائیں گے۔ اصل ولی وہی ہیں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ولی کون ہوتے ہیں؟ جو نمازیں نہیں پڑھتے، داڑھی شیو ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کو اپنے صفائی ستھرائی کا علم نہیں ہے، مزاروں بازاروں روڈوں پہ بیٹھے ہیں، یہ ولی ہے۔ متقی لوگ، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، وہ ولی ہیں اللہ کے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قرب حاصل کرنا ہے قیامت کے دن، آپ کی رفاقت چاہتے ہیں تو اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما اولیائی المتقون، یقیناً میرے دوست جو ہے وہ متقی لوگ ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مرد اور عورتوں سے، تمہاری قومیں بنائی ہیں، تمہارے قبیلے بنائے ہیں، یہ صرف ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے، علاقائی تقسیم یہ صرف ایک پہچان کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے ہاں صرف تقوی ہی قبول ہے۔ تقوی، تو یہ تقوی جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول من اکرم الناس، سب سے عزت اور معزز لوگ کون ہیں؟ آپ کی نگاہ میں، آپ کی نظر میں، آپ نبی ہیں، سب سے عزت والے لوگ کون ہیں؟ اب بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا، اتقاہم، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ بس سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے، وہ میری نظر میں سب سے معزز ہے، عزت والا ہے۔ عمر کا کوئی لحاظ نہیں، قوم قبیلے حسب و نسب کا کوئی لحاظ نہیں ہے، صرف اللہ کا تقوی جو ہے وہ انسان کو بلندیوں پر لے جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ عام سی بات نہیں پوچھتے۔ فرمایا پھر سب سے زیادہ معزز بزرگ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود نبی تھے، نبی کے زادے تھے، دادا بھی نبی تھے، پر دادا تو خلیل اللہ تھے۔ انہوں نے کہا، ان صحابہ نے، ہم یہ بھی نہیں پوچھتے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عرب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ سنو، ان کے جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے، وہ اب اسلام میں بھی معزز ہیں، جبکہ وہ علم دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ آئیے دوسری چیز کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قرب چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرا ایک عمل کرنا پڑے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا فی الدنیا، تم میں سے بلا شک سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی دنیا میں اخلاق جس کے اچھے ہوں گے۔ دنیا میں جس کے اخلاق اچھے ہیں، سب سے قریب وہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جتنا بھی مسلمانوں کے اندر اخلاق کی کمزوری ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہو۔ اسلام آیا ہی اخلاق سکھانے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے یہی چیزیں سکھائی تھی کہ جھوٹ مت بولو، امانت اور حقوق کی ادائیگی، ظلم و زیادتی سے بچاؤ، یہ چیزیں اسلام نے آ کے سکھائی تھی۔ اور آج جتنا مسلمان اس چیز سے دور ہے، جس کی وجہ پھر یہی ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے ذب و حالی کا شکار ہے، تذلی کا شکار ہے، کہ ہمارے جو اخلاق ہیں وہ جو اسلام نے بتائے ہیں وہ رہے ہی نہیں ہیں۔ لفظ اخلاق جو ہے ایک بڑا وسیع موضوع رکھتا ہے۔ اس کا معنی جس کے آپ کے ذمہ حقوق بنتے ہیں، آپ ان کو اپنی حقوق ادا کریں۔ چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ان کے حق ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھی زبان کے ساتھ پیش آئیں، اچھے چہرے کے ساتھ ان سے ملیں۔ یہ اچھا اخلاق ہے۔ ان کے حقوق بھی ادا کریں اور ان کا ادب بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آداب بتائے۔ اکرم الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی مرتبے اور مقام کے مطابق ان کو پروٹوکول دو، ان کو اٹھاؤ بٹھاؤ، ان کی خدمت تواضع داری کرو۔ یہ اخلاق ہے۔ اور جو سب سے بھاری عمل ہے میزان کے اندر، ترازو میں قیامت کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بھاری عمل، سب سے وزنی عمل ترازو میں، آپ نے نہ تو نمازوں کا ذکر فرمایا، نہ روزوں کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، فرمایا سب سے بھاری عمل اعمال میں سے وہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق، تو اخلاق انسان، ایک مومن مسلمان سے بات کرتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔
اس کو اچھا ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، مومن بھی ہو گالی دے، یہ نہیں ہو سکتا. مومن ہو جھگڑا کرے، یہ نہیں ہو سکتا. مومن ہو وعدہ خلافی کرے، یہ نہیں ہو سکتا. پہلی صف میں نماز بھی پڑھے اور اخلاق اس کا بالکل بدتر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن حلم، بردبار، ٹھنڈا مزاج، غصہ نہیں کرتا اور تمام معاملات کو بہت اچھی طرح خوبی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہینڈل کرتا ہے. آج ہمارے کتنی مسلمان ہیں غصے سے بھرے ہوئے ہیں. ہر جگہ پہ تھوڑی سی گاڑی لیٹ ہو جائے، اگلا نہیں چلا، ہارن دیں گے، گالیاں دیں گے، لڑائی کے لیے اتر آئیں گے. یہ مومن کی نشانی تو نہیں ہے، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. تو اخلاق اچھا بنانا، یہ بن جائے تو انسان سدھر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان اقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا فی الدنیا. دنیا میں جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن سب سے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. جھگڑا کرنا اس کا حق بنتا تھا، یعنی کہ حق لینے کے لیے وہ بات کر سکتا تھا، لیکن اس نے وہ بات تک نہیں کی، چھوڑ دیا. اس کو ضمانت دیتا ہوں کس چیز کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جنت کے گرد و نواح میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. آج بہت سے مسلمان اچھے خاصے پڑھے لکھے نمازی کہ میرا حق ہے، میں جھگڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، حق ہے، آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، لیکن حق سے دستبردار ہو جانا یہ اس سے بھی زیادہ نیک عمل ہے. حق چھوڑ دینا بھی یہ بہت بڑا اجر ہے. کئی ایسے حق میں نے لینا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بہن بھائیوں سے ہو جاتا ہے، نتیجتاً کیا نکلتا ہے کہ انسان لڑائی جھگڑے دوریاں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. اور میں جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کو جس نے جھوٹ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. مذاق کے اندر بھی جھوٹ، اتنی احتیاط کرتا ہے. اس کو جنت کے بیچ میں، جنت کے درمیان میں جنت کے گھر کی گارنٹی. تو یہ جھوٹ سے اتنا دور رہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاقاً بھی جھوٹ نہیں بولو. بے شمار واقعات ہیں اس کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ. اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں جنت کے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو گیا. کیوں؟ جھوٹ چھوڑنا اور جھگڑا چھوڑنا یہ بھی اخلاق کے اندر آتا ہے. تو جس کا اخلاق اچھا ہے وہ یقیناً جھوٹ نہیں بولے گا، جس کا اخلاق اچھا ہے یقیناً جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اسے جنت کے اوپر والے حصے میں، اعلیٰ جنت، جنت الاعلیٰ کیا ہے؟ جنت الفردوس، فردوس الاعلیٰ، اوپر درجوں کے جنت میں اس کو گارنٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اخلاق میں ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اپنانے کا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. آپ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے مشورہ کیا کہ فلاں جگہ پہ اونٹ کی اوجھڑی پڑی ہے، اٹھا کے لاؤ، گردن پہ رکھ دو. اٹھا کے لایا ایک آدمی بدبخت اور آپ وسلم کی کمر پہ رکھ دی. بوجھ اتنا کہ آپ سجدے سے اٹھ نہیں سکے. ایک تو بوجھ، دوسرا اونٹ کی اوجھڑی کی جو بدبو ہے کتنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے، آپ نے
جا کے ان کا گربان پکڑ لیا، آپ نے ان سے لڑائی جھگڑا کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ کہ آپ کا کوئی قوم قبیلہ نہیں تھا، آپ کے کوئی دوست نہیں تھے جو آپ کا لڑائی میں ساتھ دیتے؟ سب کچھ تھا۔ آپ سب خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے، بات تک نہیں کی۔ وہ بوڑھی عورت جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دن نہیں پھینکا تو آپ سلم اس کے گھر چلے گئے، بیمار تھی، بیمار پرسی کر کے آ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 10 سال میں کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے، میں بچوں کے ساتھ جا کے کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، دیکھتا تھا میں کھیل رہا ہوتا تھا اور مجھے وہاں سے پکڑ کے ساتھ چلے جاتے اور ہم کام کر کے آ جاتے تھے۔ یہ ہے تربیت، یہ اخلاق۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، جو قرآن نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ گویا کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ تو یہ اخلاق ہے۔ آج اگر ہم جب تک اپنا اخلاق نہیں سدھاریں گے، یقیناً یہ عبادات بھی ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف وہ حدیث اور واقعہ آتا ہے، ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے رسول بہت نمازی ہے، پرہیزی ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، اور تؤذی جیرانہا، ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول ایک اور عورت ہے، بس مختصر سی نمازیں، مختصر سا صدقہ خیرات، یعنی کہ جو اس کے اوپر فرض ہے بس وہی کرتی ہے، کچھ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتی، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ اخلاق ہے تو یہ اخلاق جو ہے انسان کو جنت میں لے جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بنایا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر، اور اگر خطا ہو جائے تو فوراً نیکی کر اور اس کو ختم کر دے گی نیکی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ مل جاؤ، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ تیسرا ایک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم قرب چاہتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ 2 بچیوں کی کفالت کرنا۔ 2 بچیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، 3 بچیاں دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کی صحیح طور پر کفالت، پرورش، تعلیم و تربیت، یہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے گی۔ آج جس طرح ہمارے معاشرے میں بچیوں اور بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر، بہت سے لوگ جو کہ بس بیٹا ہی ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، بیٹا دے یا بیٹی، اور دونوں ہی اللہ کے فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے آج پوری دنیا میں حقوق نسواں کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تحریکیں، تنظیمات چل رہی ہیں، NGOs موجود ہیں، لیکن جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ آج تک کوئی مذہب اور کوئی تنظیم اور کوئی NGOs نہیں دے سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ دونوں قیامت کے دن ایسے آئیں گے، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اپنی سبابہ اور ساتھ والی کا ایسے کر کے، فرمایا میں اور وہ ایسے دونوں آئیں گے کٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، ساتھ نصیب ہوگا۔ 2 بچیاں جن کی 3 ہیں،
بعض لوگ ایسے بھی جن کی اللہ نے جن کو 8 اور 9 بیٹیوں سے نوازا ہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ان کی تو جنت ہی جنت ہے۔ تو اس لیے بچیوں کی، اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اپنے گھر میں رکھے، ان کی ضرورت پوری کرے اور ان پر شفقت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ قوم میں سے ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول اور 2 بھی، شاید اس کی 2 ہوں گی، تو کہنے لگا اللہ کے رسول 2 بھی؟ فرمایا ہاں، جس کی 2 بھی بیٹیاں ہیں اس کے لیے بھی، اگر اس نے ان کی اچھی تربیت کی ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں 3 بہنوں کا بھی آتا ہے، صرف بیٹیاں نہیں بلکہ بہنیں بھی۔ من کان له 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان، جس کی 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ، اس نے ان 3 یا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کے لیے ان کی اچھی تربیت کی، ان کے حقوق ادا کیے، ان سے حسن سلوک سے پیش آیا، اللہ سے ڈرا ان کے بارے میں، اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بیٹیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر بہنیں ہیں تو بھائی ان کی بھی تربیت کرے۔ ماں باپ کے اوپر بھی حق ہے اور بھائی کے اوپر بھی حق ہے کہ اپنی بہنوں کے لیے تربیت کرے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی کرے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جو کوئی اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں مبتلا ہوا، اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو آزمائش میں مبتلا ہوا اور اس کے اوپر اس نے صبر کیا، فاحسن الیہن، ان کی اچھی تربیت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن له سترا من النار، یہ 2 بیٹیاں، یہ بچیاں ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ کتنا بڑا عمل ہے! تو اس لیے اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی اور اپنی بہنوں کی اچھی تربیت کریں، اور اس نیت سے کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کی پرورش، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احسن الى یتیمۃ او یتیم عنده كنت انا وهو في الجنۃ كهاتین وقرن بین اصبعیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم بچی یا بچے سے اچھا سلوک کرے تو وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا ایسا اشارہ کیا، جس طرح 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا، ان کے اوپر دستے شفقت رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی احادیث اس بارے میں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر یتیموں کی داد رسی فرمائی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو گویا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے بھی سردار تھے۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا میں اور جنت میں، میں اور وہ آدمی جس نے یتیم کی کفالت کی، جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے، جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک،
کہ تو چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو اور تیری ضرورت پوری ہو، تو یہ چاہتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم الیتیم، یتیم پر رحم کر، اور وامسح رأسہ، اس کے سر کو چھو، یعنی کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ، پیار کر اس سے، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور اس کو اپنے کھانے سے کھانا کھلا، یلن قلبک وتدرک حاجتک، تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا اور تیری ضرورت بھی اللہ پوری کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 5واں عمل ہے کثرت سے نوافل پڑھنا اور تہجد ادا کرنا، قیام اللیل۔ نوافل کثرت سے پڑھنے والے کا بھی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، قرب ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن اس نیت سے جب ہم کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، تو یہ عمل بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو خدمت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں تو بہت سے صحابہ خدمت کرتے تھے، تو میں سوچتا تھا کہ کوئی میں ایسا وقت دیکھوں جہاں کوئی صحابی نہ ہو، مجھے اکیلا ہی خدمت کا موقع ملے۔ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا۔ تو میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا، شاید رات کو کسی ٹائم آپ کو کوئی کام ہو۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے باہر کام کے لیے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پانی کا برتن پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے اپنا کام کیا اور واپس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ تم کچھ مانگو، آج کیا مانگنا چاہتے ہو؟ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ سل، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی لمحے کی تاخیر کیے ہوئے فوراً جواب دیا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں آپ کا جنت میں ساتھی رہنا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو تھوڑا سا پھیر کے پھر فرمایا فقال او غیر ذلک، اس کے علاوہ کوئی چیز، اس کے علاوہ کوئی چیز مانگو۔ فقلت هو ذاک، میں نے کہا بس یہی ہے، میرا سوال تو یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو پھر ایسا کر کثرت سے سجدے کیا کر۔ یعنی کثرت سے سجدے کا معنی یہ نہیں ہے کہ خالی سجدے کرو، یعنی کثرت سے نفل پڑھو۔ سجدہ کس کے اندر ہے؟ نماز کے اندر۔ کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے سجدے کرو، نوافل ادا کرو، قیام اللیل ادا کرو، سنتیں پڑھو۔ کثرت سے سجدے کرو گے، نوافل پڑھو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ کثرت سے انسان سجدے کرے، نوافل ادا کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے درود پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول الناس بیا یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، اول الناس، سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، سب سے زیادہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالخصوص یوم الجمعہ کے دن، اور ویسے بھی کیونکہ ایسا عمل ہے خود اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول فکیف نصلی علیک، سلام تو ہم جانتے ہیں، درود کیسے پڑھیں آپ پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی علی
فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيَكْثُرْ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب تک مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس پر رحمت کی دعا اس کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اب آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ کرے یا تھوڑا کرے، اس کی مرضی ہے۔ فرشتوں کی زیادہ دعائیں لینا چاہتا ہے، رحمت زیادہ سمیٹنا چاہتا ہے یا تھوڑا، یہ اس کے اوپر ہے۔ فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، جب تک یہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آخری دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سچا اور امانت دار تاجر، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ سچا اور امانت دار تاجر، تجارت اچھا شعبہ ہے اگر اس کے اندر امانت ہو، اگر امانت نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے۔ جب تک نبوت کی ذمہ داری نہیں سونپی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا پیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس لیے یہ پیشہ، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ امانت داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو خطاب کیا، یا معشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجرو جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ عمومی طور پر تجارت کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کر اپنے جو ہے چیز کو بیچا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، اور سچے تاجر کو اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اور گارنٹی دی ہے کہ سچا جو تاجر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صلحاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور آخری بات، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول بڑا پریشان ہوں، بہت فکر مند ہوں ایک چیز کے بارے میں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کو سارا دن دیکھتا رہوں، لیکن گھر جاتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، پھر آ کے مسجد نبوی میں آپ کی مسجد میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، پھر واپس چلا جاتا ہوں، پھر دل بجھ جاتا ہے، پھر آ کے آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ چلو یہاں تو آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اس سے بڑی فکر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ تو امام الانبیاء ہیں، بڑے درجوں میں ہوں گے، اور ہم غریب پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو کیا وہاں بھی ملاقات ہوگی کہ نہیں؟ یہ جب سوچتا ہوں تو بہت غم زدہ ہو جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی سوال کر رہا تھا، آپ بیٹھے تھے کہ جبریل امین آ گئے اور یہ آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کا معنی کہ صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، ہر کام برضا و تسلیم، کھلے دل سے ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قربت قیامت کے دن آپ کو دلائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اعددت لها، آپ نے کیا تیاری کی ہے اس کی؟ تو وہ ڈر گیا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے رسول ما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، میں نے کوئی زیادہ نمازیں روزے تو نہیں جمع کر رکھے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سخت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأنت مع من احببت، پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان نسل اور کچھ لوگ مسلمان کچھ دنیا کے سپر سٹاروں سے محبت کرتے ہیں، کوئی جو ہے کسی تعلق سے، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے سیاست میں اپنے لیڈروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ جو ہے دوسرے فنکار،
گلوکار اور اس طرح کے گندے شعبوں کے لوگوں سے اپنا ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے شدید محبت کریں گے تو صحابہ کے ساتھ ہوں گے، اور اگر ان دنیا پرستوں اور ان گناہگار لوگوں کے ساتھ شدید محبت ہوگی تو پھر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، صالحین، شہداء کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جمع فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بلد امین کی، بلد توحید کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔